یہ جو سچائی ہے اور کذب ہے، یہ دو چیزیں یاد رکھیں کہ عربی لغت میں صدق کا جو معنی ہے وہ ہے سچائی، سچائی یا وہ بات جو واقعے کے مطابق ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں سچ کہہ رہا ہے، سچ بات بتا رہا ہے۔ اور صدیق جو ہے اس کا معنی سچا، اور اس کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ وہ کذب ہے۔ کذب کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ۔ تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، انبیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو، نیک لوگوں کو قیامت تک سچ پسند تھا اور سچ پسند ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ سچائی کی بہت زیادہ انسانی معاشرے میں اور خاندانی معاملات میں اور دفاتر ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں اور خانگاہیں ہوں، ہر معاملے میں، ہر جو بھی شعبہ ہو اس میں سچے انسان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ بولتا بھی سچ ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، سچ بولتا ہے اور سچی بات بھی کرتا ہے، حقیقت پر مبنی بات کرتا ہے، وہ نڈر ہوتا ہے سچا بندہ۔ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی آنکھ میں آنکھ ملا کر کسی سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ انسان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اتنا کمزور کینسر نہیں کرتا جتنا جھوٹ کرتا ہے، لیکن کمزور اس کو کرتا ہے جس میں شرم حیا ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے جھوٹ پہ۔ جس نے شرم کا جنازہ نکالا ہوا ہے تو اس کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جھوٹ لوگ پہلے بھی بولتے تھے اور بشری تقاضے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ سارے لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے، سارے برے بھی نہیں ہوتے۔ جھوٹ پہلے بھی بولے جاتے تھے اور جھوٹ اب بھی بولے جاتے ہیں، لیکن پہلے کے جھوٹ میں اور اب کے جھوٹ میں فرق کیا ہے؟ پہلے جو لوگ جھوٹ بولتے تھے ان کو شرمندگی ہوتی تھی، ندامت ہوتی تھی، ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا تھا کہ یہ غلط بیان کیوں میں نے کیے۔ لیکن اب فرق یہ ہے کہ پکے منہ سے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور اتنے یعنی کہ مضبوط طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو اندازہ آتا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر کسی کو بھی اندازہ نہ ہو، اللہ رسول کو تو اندازہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں آ گیا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے یا نہیں ہے؟ جب جھوٹے پہ اللہ کی لعنت آ گئی، آج دنیا میں آپ کسی محفل میں، مجلس میں، خاندان کی محفل ہو، رشتہ داروں کو ہو، دوستوں کو ہو، عزیز اقارب کی ہو، دفاتر کا معاملہ ہو، آپ کسی کو کہہ دیں آپ پہ لعنت ہو، اور یہ بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے، اور ادھر جھوٹوں پہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے، جھوٹوں پہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اور آپ یہ سوچیں، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، جتنی بھی برائیاں ہیں ان کا جو مرکز و محور ہے وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اور بطور دلیل کے میں ایک حدیث پیش کروں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر 4 برائیاں ہیں، 4 برائیاں، وہ بھی مرکزی برائیاں۔ یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 4 برائیوں میں سے ایک کو میں چھوڑ سکتا ہوں، جس کا بھی آپ حکم دیں گے۔ تو وہ تھا تو جھوٹا، لیکن نبی پاک سے حیا وہ بھی کرتا تھا، حضور کا ادب کرتا تھا، اور اس نے وعدے کی پاسداری کی ہے، جھوٹا وعدہ نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ شراب پینے کا عادی ہے، زنا کرنے کا عادی ہے، چوری کا عادی ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔
وعدہ ہو گیا، چلا گیا۔ جب اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا، اس نے کہا میں نے آقا علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوا ہے، اگر میں حضور کی بارگاہ میں سچ مچ یہ عرض کر دوں گا کہ میں نے یہ زنا کیا ہے، شراب پیے، چوری کیے، پھر چوری کی سزا تو آپ کو پتہ ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اور آپ کو پتہ شرابی کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور شرابی کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ زنا جو ہے زانی کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ تو اب اس نے سوچا اگر میں حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی، اور اگر یہ کام کروں گا حضور پوچھیں گے تو یہ کیسے میں کہوں گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، پھر تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ کام میں نے چوری کی ہے تو میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ مرکزی جو برائیاں تھیں اس کے اندر 4 جن کا سرکردہ جھوٹ تھا، ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس پر اتنا فضل کیا، کرم کیا کہ باقی جو 3 مرکزی برائیاں تھیں جو بندے کے کریکٹر کردار کو تہس نہس کر دیتی ہیں تو وہ بھی چھوٹ گئی۔ تو محترم حضرات، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، جھوٹ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس ہے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو سچ بولنا ہے، سچ کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے صدق قلبی، دل کا سچا ہونا، ایک ہے صدق لسانی، زبان کا سچا ہونا، اور ایک ہے صدق عملی، عمل کا سچ ہونا۔ تو یاد رکھیں کہ جو بندہ دل کا سچا ہے، زبان اور دل و دماغ کا بڑا تعلق ہے آپس میں، جو کچھ دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، وہی زبان پہ آتا ہے۔ جو بندہ یاد رکھیں دل کا سچا ہے، وہ عمل بھی سچا کر کے دکھائے گا عملی طور پر، اور وہ زبان سے بھی سچ بولے گا۔ تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اہل بیت، پنجتن پاک، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ فرمایا کہ بات کہنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے، اور رسولوں کے بارے میں بتا دیا کہ وصدق المرسلون، رسول تو سچ بات کرنے والے ہیں۔ اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کرتے تھے، غیر بھی تسلیم کرتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ پاک سے مدینہ پاک، تو حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جا کر ذرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھوں، یہ جو سچائی کے منبع ہیں پتہ تو لگے۔ اب وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرنے سے پہلے جب ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی تو پکار اٹھے یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اور اگلی بات بھی انہوں نے کی جو سچ کی ضد ہے صدق کی، لیکن میں وہ زبان بھی نہیں لانا چاہتا کہ وہ نہیں ہے، معاذ اللہ جھوٹے نہیں ہیں، سچے کا چہرہ ہے۔ تو یہ گواہی حضرت عبداللہ بن سلام نے اس وقت دی جب اسلام قبول نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تو پھر تو پوزیشن ہی اور ہو گئی۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، اس نے آقا علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا مختلف لوگوں کے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، غلط بات نہیں کرتے، سچے ہیں۔ اور جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ اگر میں بتا دوں یہ پہاڑ کی پچھلی سائڈ سے
ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا مان لو گے؟ سب نے کہا ہم مان لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا پھر جب میں یہ کہتا ہوں اللہ کو ایک مانو کیوں نہیں مانتے؟ تو پتہ چلا اب آپ پہاڑ کے اس طرف ہیں، لشکر پہاڑ کے اس طرف ہے، اللہ کا نبی خبر دے تو کفار جو جانی دشمن ہیں وہ تو مان لیں کہ نگاہ مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، جو کچھ نگاہ مصطفیٰ دیکھ سکتی ہے وہ کی اور نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ کفار یہ تسلیم کریں، اور آج اگر کوئی مومن یہ تسلیم نہ کرے نگاہ مصطفیٰ کا کمال، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے وہ کس کس صفوں میں کھڑا ہے۔ محترم حضرات، ابو جہل نے شفا شریف میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ خدا کی قسم یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سچے ہیں اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچ بولنے والے، یہ ابو جہل نے کہا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے یہ سچائی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ ساری خدائی میں ان سے اونچا مقام کسی کا نہیں، ساری خدائی میں ان سے اونچا مقام کسی کا نہیں۔ وہ ایسے صادق ہیں جن پہ جھوٹ کا الزام نہیں۔ آقا علیہ السلام ایسے صادق، ایسے سچے کہ دشمن بھی یہ الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو لوگ سچ بولتے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس کا نقصانات کیا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک سچ جو ہے یہ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ بندے کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی جو ہے بندے کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ جھوٹ کا جو رستہ ہے بدی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بدی دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے بندہ جھوٹ بولتے بولتے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جھوٹ کا معاملہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، بے شک میرے آقا نے فرمایا کہ سچ جو ہے یہ اطمینان کا باعث ہے، اطمینان کا، اور جھوٹ جو ہے یہ شک، بے اطمینانی اور بندے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اگر اس میں ذرا بھر بھی تھوڑا سا کوئی حیا کا معاملہ ہو نہ ہو تو پھر معاملہ ہی الگ ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون سا آدمی افضل ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ہر وہ آدمی جو صاف دل ہو اور سچی زبان والا ہو، جو دل کا بھی سچا ہو اور جو زبان کا بھی سچا ہو، میرے آقا نے فرمایا وہ افضل ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نفرت کیوں نہیں کرتے، جھوٹ سے اور جھوٹوں سے ہمیں نفرت کیوں نہیں آتی۔ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، حدیث کی روشنی میں حضرت ابن عمر راوی ہیں، فرماتے کہ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ اس شخص سے دور، کئی میل دور ہو جاتے ہیں۔ اب شیطان جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے، وہ جانی دشمن ہے، لیکن فرشتے کیونکہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، فرشتے جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہیں اور جھوٹے سے نفرت کرتے ہیں، کئی میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن ادھر ایک ہم ہیں کہ ہم شیطان کو پیروکار بن جاتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ہمیں خیال نہیں آتا ہے۔
اور جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل کنجوس مکھی چوس ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ جب تیسری بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن اور جھوٹ بولے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ جھوٹ بولنے کو حدیث کی روشنی میں خیانت قرار دیا گیا۔ امانت میں جو خیانت ہے دیانتداری کے خلاف ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی کو وہ بات کہو، فرمایا کہ وہ تمہیں سچا جانتا ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک بندہ آپ پہ اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے، وہ آپ کو سچا سمجھتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اور جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس شخص کے لیے خرابی ہے، اس شخص کے لیے خرابی ہے جو جھوٹی بات کرے اور لوگ اس کے ذریعے ہنسیں۔ پھر 2 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا اس شخص کے لیے خرابی ہے جو ایسی جھوٹی باتیں کرے، کسی کہانیاں سنائے کہ لوگ ہنسیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اب بہت ساری محافل لوگ دوست احباب بناتے ہیں کہ جناب ہم ایسے گپے شپے لگائیں گے، اور اس گپوں میں جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں کی جاتی۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو جھوٹ بول کر چیزیں فروخت کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی، اور تکلفاً بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت اسماء راوی ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی ایک زوجہ کو آپ کے گھر بھیجا۔ جب ہم آقا علیہ السلام کے گھر آپ کے دلہن کو لیے ہوئے پہنچے تو آقا علیہ السلام نے ایک دودھ کا پیالہ پیش فرمایا، عطا فرمایا، تو پھر بقدر نوش حضور نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد اپنی زوجہ مبارک کو حضور نے دیا، تو انہوں نے کہا مجھے خواہش نہیں ہے، تمنا نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ تو آج اگر آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کھانا کھاؤ، کوئی کہتا ہے پانی پیو، آپ دل کر رہا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو ان آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، جھوٹے خواب بیان کرنا، اور بچوں سے جھوٹ بولنا جو کہ گھروں میں بولا جاتا ہے۔ والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بیٹا دروازے پہ جا کر کہو کہ بابا گھر میں نہیں ہے، اور بچہ کہتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ بچے تو بن کے سچے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں ایک دن جب آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف فرمایا تو میری والدہ نے مجھے بلایا یہاں تک کہ میں آپ کو ایک چیز دوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا اس سے آپ دینا چاہتی ہیں یا ویسے؟ کیا یا رسول اللہ میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دینے کے لیے بلاتی اور اس کو کھجور نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹا نسب بیان کرنا، ایک بندہ کوئی نہیں ہے، اسلام آباد میں آ کر لوگ بہت کچھ بن جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، پیچھے کیا ہے یہ بھی ایک بڑے معاملات ہیں، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ جھوٹا نسب بیان کرنا، جھوٹی گواہی دینا، حضور نے فرمایا جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کے قیامت کے دن پاؤں حرکت نہیں کر سکیں گے، جیم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں عدالتوں میں جھوٹ بکتا ہے، لوگ جھوٹے گواہ لاتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر گواہی دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، جھوٹ بک رہا ہے۔ آج ہم سبزی بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی سچ بولے، جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، والدین اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں تک کہ 1 اپریل کو اپریل فل دن منایا جاتا ہے، عالمی طور پر جھوٹ کا دن،
اب مسلمان بھی اگر یہ حرکتیں اس دن کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو جھوٹ بولنا، مذاقاً کال کرنا، 1 اپریل، اب یہ اپریل کا مہینہ ہے، تو آپ سوچیں ہم اغیار کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، مصطفیٰ کے طریقوں کو بھول رہے ہیں۔ تو آج میں نے سچ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی، سچائی اختیار کریں۔ سچائی میں بظاہر آپ کہیں گے کہ جناب میں اکیلا ہوں، میں تنہا کھڑا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں سچ بولنے کا مطلب بدتمیزی بھی نہیں ہوتی کہ بندہ کسی کو ننگا کر دے، کسی کو بیوقوف کر دے، بندہ کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ سچ بولنا بھی حکمت کے تحت بولنا ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سچ بولتے ہیں، لیکن وہ سچ اس انداز میں بولتے ہیں کہ وہ اگلے کو جا کر چبھے۔ ہاں ایک بات سچی ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو آج میں نے چاہا کہ جھوٹ کے حوالے سے بات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟